الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. اللہ رب العزت نے اوپر کی آیتوں میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات برحق ہے. یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، قرآن مجید کلام الہی ہے. کفار مکہ نے اس کا انکار کیا تھا، مشرکین مکہ نے اس کا انکار کیا تھا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ ایک انسان کا لکھا ہوا کلام ہے جو وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انہوں نے اس کلام کو جھٹلایا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ انسانوں کا کلام ہے تو تم بھی عربی جاننے والے ہو، عرب دان ہو، تو اس کلام کے جیسے یہ چھوٹی صورت پیش کرو، ایک چھوٹی آیت پیش کرو جو اس کلام کے جیسے فصیح ہو، بلیغ ہو، معنی خیز ہو. تو مشرکین مکہ، منکرین قرآن عاجز اور بے بس ہو گئے تھے اور تا قیامت اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کے برحق ہونے پر کئی دلائل دیے. اب یہاں پر دو آیتوں میں اللہ رب العزت بندوں سے ارشاد فرما رہے ہیں، انسانوں سے، چاہے وہ کافر ہو، کافر ہی مراد ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے تم اس کی ناشکری کرتے ہو. تکفرون کا مطلب ناشکری کرنا، انکار کرنا، جھٹلانا. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کو جھٹلاتے ہو. وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، تمہارے اندر کوئی جان نہیں تھی. فاحیاکم، اللہ رب العزت نے تمہارے اندر جان ڈالا ہے. دیکھیے اللہ رب العزت یہاں پر احسان ذکر فرما رہے ہیں، نعمتوں کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اتنے سارے احسانات کے باوجود تم اللہ رب العزت کو جھٹلاتے ہو اور غیر اللہ کو پوجتے ہو، اللہ کے سوا دوسروں کا کلمہ پڑھتے ہو. کیف تکفرون باللہ وکنتم، کیسے تم اللہ رب العزت کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. بے جان ہونے کا مطلب جس وقت نطفے میں اللہ رب العزت جان نہیں ڈالا تھا اور اس سے پہلے اگر ہم پیچھے گئے تو جو ہمارا جسم اب موجود ہے وہ منتشر تھا، غذاؤں میں، دنیا کی چیزوں میں منتشر تھا، جس وقت ہمارا وجود ہی نہیں تھا. کئی طرح کے پھل اور فروٹس میں ہمارا جسم منتشر تھا، الگ الگ بکھرا ہوا تھا. اللہ رب العزت نے پھر ساری چیزوں کو جمع کیا، اس کو نطفے کی شکل دیا اور نطفے میں جان ڈالنے سے پہلے کی حالت اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم بے جان تھے، تمہارے اندر جان نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فَأَحْيَاكُمْ، تمہارے اندر جان ڈالا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو مارے گا.
ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ثم یمیتکم پھر تم کو مارے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نطفے میں جان ڈالنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد ہر بندے کا ایک مقررہ وقت طے کر دیا ہے موت کا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب ہر نفس کے لیے ایک وقت مقرر ہے اللہ رب العزت کے یہاں، نہ اس سے پہلے ایک لحظہ پہلے کسی کی موت آ سکتی ہے، نہ اس کے بعد کوئی مر سکتا ہے۔ جب وقت مقررہ ہو چکا تو اسی لمحے میں موت آئے گی۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں ثم یمیتکم پھر تم کو ماریں گے، ثم یحییکم پھر آخرت میں تم کو زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون پھر تم کو رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی حساب و کتاب دینے کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں ہی ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ سارے چیزیں بتلا کر جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، دیکھیے کفار مکہ اللہ کا انکار بعض نہیں کرتے تھے، بعض لوگ کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، رسول خدا کا انکار خدا کا انکار ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دیا کہ میں نبی کو نہیں مانتا، یا نبی کو رسول اللہ کا رسول نہیں مانتا، در حقیقت وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، رسول اللہ کو بھی مان رہا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، تب بھی اس میں، اور وہ بندہ جو سرے سے اللہ کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ کا انکار کرتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم کا انکار کرنا گویا اللہ کا انکار کرنا، رسول اللہ کا انکار کرنا گویا اللہ کا انکار کرنا، یہ تینوں برابر ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کا انکار کریں گے تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوں گے، کافر شمار ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت انسانوں کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کیے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے پاک ذات جس نے تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کو پیدا کیا، جو کچھ زمین میں ہے سب کو پیدا کیا۔ یہ کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے ہے اور تم اللہ کے لیے ہو۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا سارے بندوں کے لیے، لیکن بندے کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے لیے اللہ کو مت چھوڑو، دنیا کی چیزوں کے لیے تم اللہ کے لیے بنائے گئے ہو تو اس بات کو مت بھولو دنیا کی چیزوں کے لیے۔ اب پوری دنیا کی چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہے تو وہ تم کو ضرور مل کر ہی رہے گی، اس کا یقین ہم کو ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں ایک بات یہ بھی تحریر فرماتے ہیں مفسرین کرام، زمین میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں، چاہے وہ پہننے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ برتنے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز، وہ سارے کے سارے انسانوں کے مفید کے لیے بنائے گئے ہیں، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا آپ ذکر لے لیں، چاہے وہ موذی جانور ہی کیوں نہ ہو، بچھو ہے، سانپ ہے، جانور زہریلے جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ انسانوں کے لیے کسی نہ کسی طرح سے پیدا مند ہی ہیں، کسی نہ کسی طرح سے انسان کے لیے وہ مفید ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہی بیان فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے سب اور سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات ماننا پڑے گا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بلا مقصد کے پیدا نہیں ہوئی ہے،
اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں سارے کے سارے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کسی کے فائدے کو انسان محسوس کرتا ہے، کسی کے فائدے کو انسان محسوس نہیں کرتا۔ بہرحال یہ بات کو ماننا پڑے گا کہ جتنی بھی چیزیں، چاہے وہ کتا ہو، خنزیر ہو، شراب ہو، چاہے وہ سانپ ہو، بچھو ہو، جو بھی زہریلے اور حرام چیزیں ہیں، سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ حلال ہے حرام ہے، وہ اس کا استعمال کرنا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمانوں کو درست کیا۔ فسواهن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف رخ کیا، درست کیا، 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آسمان اور زمین کی جو پیدائش کی ہے، سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آسمانوں کو بچھانے کے بعد زمین کو پیدا کیا ہوں۔ لیکن مفسرین کرام حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن حضرت فرماتے ہیں، اور حضرت کئی بڑی بڑی کتابوں کا حوالہ دے کر فرما رہے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے زمین کو بنایا ہے، پھر آسمانوں کو بنایا ہے۔ اب آسمان کتنے ہیں؟ جو علم حقیقت رکھنے والے ہیں، یعنی سیاروں کے تعلق سے، ستاروں کے تعلق سے، آسمانوں کے تعلق سے، چاند کے تعلق سے، اور اسی طرح سے سورج کے تعلق سے جو علم حقیقت کے مالک ہیں، جو علم حقیقت میں ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان 9 ہے، آسمان 9 ہے، 7 نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت، اس کا جواب کیا ہے؟ بلکہ 7 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، 7 کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کو بخوبی جاننے والی ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کو ہر طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے کے ساتھ خاص شغف عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے ہر معنی اور مطلب کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرنے کے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔